بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کاروان اردو گریڈ 1 کے سبق نمبر قواعد کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قواعد، یعنی یہ جو آج میں آپ کو پڑھانے لگی ہوں یہ حصہ اردو گرامر کا ہے، صفحہ نمبر 32 کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے ہم کاروان اردو کے لیسن پڑھتے رہے اور اب ہم اس کی گرامر کا کچھ پارٹ بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گرامر میں کون کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، واحد کیسے بنتا ہے، جمع کیسے بنتا ہے، مذکر کیسے بنتا ہے، مونس کیسے بنتا ہے، اور اس کے علاوہ ہاں ہے ہوں کے جملوں کا بھی آپ کو فرق پتہ چلے گا۔ تو نکال لیجئے صفحہ نمبر 32 قواعد۔ بچوں، ایک چیز کو واحد کہا جاتا ہے، دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک پین ہے تو وہ واحد، اگر آپ کے پاس دو پین یا دو سے زیادہ پین آ گئے تو ان کو جمع کہا جاتا ہے۔ جمع مین کافی سارے پین یا پینسلز۔ اسی طرح یہ ایک تارا ہے، یہ واحد ہے، اور یہ تارے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ جمع۔ اب دیکھیے سوال نمبر 4، اب آپ واحد سے جمع بنائیں گے۔ واحد کیا ہے یہاں پہ؟ تصویر کے اندر دیکھیے، ایک مرغا، جمع کیا ہے؟ دو مرغے۔ بکرا، ایک بکرا، جمع ایک بکرا، واحد ہو گیا، ایک ہو گیا تو وہ واحد ہو گیا، جب وہ جمع میں جائے گا تو بکرے بن جائے گا۔ باجا، باجے، تالا، تالے، جوتا، جوتے، تارا، تارے، چوہا، چوہے۔ اسی طرح یہ ہو گئے واحد اور جمع۔ اب آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے کہ واحد کی کیا تعریف ہے، واحد کسے کہا جاتا ہے، جمع کسے کہا جاتا ہے، اس کے مثال بھی ساتھ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس بک کے اوپر یہ جو خالی جگہ دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے یہاں بھی فل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ہوم ورک شیٹس دی گئی ہیں جوابی کاپی پہ، آپ نے جتنے بھی اس کے اوپر کوسچن دیے گئے ہیں ان کو خوبصورت لکھنا ہے اور اس کے بعد ان کو یاد بھی آپ نے کرنا ہے۔ اب آگے دیکھیں اگلے صفحہ میں، جملے میں واحد کے ساتھ ہمیشہ بچوں خے آتا ہے اور جمع کے ساتھ خیں آتا ہے۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے کہ جب جملہ واحد کا ہے، جیسے یہ ایک مرغا ہے، مرغا واحد ہے تو اس کے ساتھ آئے گا خے، یہ ایک مرغا خے۔ جب بہت سارے مرغے آ گئے تو ہم لکھیں گے یہ مرغے خیں، یہ مرغا خے نہیں، یہ مرغے خے نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں گے یہ مرغے خیں۔ بہت سارے بچے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو خے کی جگہ خیں لکھتے ہیں، خیں کی جگہ خے لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ واحد جو ہوتا ہے اس کے ساتھ خے آتا ہے، جیسے یہ ایک تارا ہے۔ اب اگر ہم لکھ دیں اس کو کہ یہ ایک تارا ہیں تو کتنا سینٹینس غلط ہو جائے گا، اور اگر ہم لکھ دیں یہ دو تارے ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اب دو تارے تو جمع آ گیا اور جمع کے ساتھ ہوتا ہے یہ دو تارے ہیں۔ اب نیچے جملے دیے گئے ہیں، اب آپ نے ان جملوں میں خے اور خیں لگانا ہے۔ اس بک کے اوپر بھی اور ہوم ورک میں بھی یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ اب بار بار اس کی یہاں بھی اس کو لکھیں گے اور ہوم ورک پہ بھی لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خے کہاں پہ آتا ہے اور خیں کہاں پہ آتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بار بار اس کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو خیں اور خے کا ڈفرینس پتہ چل جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ خے کون سے جملے کے ساتھ آتا ہے اور خیں کون سے جملے کے ساتھ آتا ہے۔ اسی طرح اگلا پیج ہے کہ اردو زبان میں بڑا اگر ایک بھی ہو تو اس کے لیے ادب میں خے کے بجائے ہیں لکھا جاتا ہے، جیسے امی پکاتی ہیں، ابو پھل لائے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اب یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں پچھلی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امی پکاتی ہے، امی واحد ہے، ابو پھل لائے ہے، لاتے ہیں یا کچھ، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ
किसी भी नाम के साथ जो आपका बड़ा है, भाई है, बहन है, अम्मी हैं, अब्बू हैं, नाना हैं, नानी हैं, दादा हैं, दादी हैं, चाचू, फूफो, खालाएँ, जो भी हैं, किसी भी इंसान का नाम आएगा जो आपसे बड़ा होगा तो उनके साथ खें लगाएंगे। अम्मी खाना पकाती हैं, अब्बू फल लाए हैं, इस तरह। और छोटू के लिए है लिखा जाता है। अब नीचे आपको जुमले दिए गए हैं। अब आपने इन जुमलों में भी ख़ै और ख़ैं का इस्तेमाल करना है, और फिर जुमले के अंदर जो वाहिद और जमा वाले जुमले हैं वो भी आपने नोट करने की। अब जुमले में वाहिद क्या आ रहा है और यहाँ पे जमा का क्या आ रहा है। आपने ये सारा काम खुशहत अपनी जवाबी कापी में भी तहरीर करना है और उसको अच्छी तरह जहन नशीन भी करना है। अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।